السلام علیکم گرلز، یہ ویڈیو حبا کے لیے بنائی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اگلی ویڈیو آپ کے نام۔ ادینہ اور پرنسس ہبا۔ ہبا سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ سفر پر جانے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا انہیں اپنے پیارے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اس کی ذمہ داری کسی اور کو نہ دیں کیونکہ وہ کسی اجنبی کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ بادشاہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ سب سے بڑی بیٹی گھوڑے کے اسٹیبل گئی اور اسے کھانا دینے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے اسے اپنے قریب بھی نہ آنے دیا اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ پھر دوسری بیٹی آیت نے کوشش کی، لیکن گھوڑے نے پھر ویسا ہی کیا۔ پھر سب سے چھوٹی بیٹی پرنسس ہبا گئی۔ اس نے گھوڑے کو کھانا دیا تو وہ خوشی خوشی کھانے لگا۔ پھر اس نے پانی دیا تو وہ خوشی خوشی پانی پینے لگا۔ بڑی دونوں بہنوں کو خوشی ہوئی کہ وہ ایک ناخوشگوار اور تکلیف دہ کام سے آزاد ہو گئی ہیں۔ یوں دن گزرتے گئے اور بادشاہ گھر واپس آیا تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس گھوڑے کی دیکھ بھال اس کی غیر موجودگی میں کیسے ہوئی۔ دونوں بڑی بہنوں نے جواب دیا، اس نے ہمیں قریب بھی نہ آنے دیا، لیکن ہماری سب سے چھوٹی بہن نے اس کو کھلایا اور پلایا اور اس کا خیال رکھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فیصلہ کیا گھوڑے کی بیوی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہبا ہوگی اور باقی بیٹیوں کا شادی وزیر اور شیخ الاسلام سے ہوں گی۔ یہ سن کر سب سے چھوٹی پرنسس ہبا پریشان ہو گئی، لیکن وہ اپنے والد کی بات کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ چنانچہ شادیاں شروع ہوگی اور 40 دن تک جاری رہی۔ سب سے چھوٹی بیٹی پرنسس ہبا اپنے اسٹیبل میں رہنے لگی، جبکہ اس کی بہنیں اپنے عظیم الشان محلات میں چلی گئی۔ تاہم گھوڑا، شوہر اور اسٹیبل دن کے وقت سب سے چھوٹی بہن کا واحد گھر تھا۔ رات کو اسٹیبل گلابوں کے باغ میں تبدیل ہو جاتا اور گھوڑا ایک خوبصورت نوجوان میں بدل جاتا۔ اس طرح وہ بہت خوشی سے اپنی زندگی گزارتے اور کوئی اس راز سے واقف نہ تھا۔ ایک دن بادشاہ نے بہادری کا ایک عظیم ٹورنامنٹ منعقد کیا اور سب سے بہادر نائٹس شریک ہوئے اور بادشاہ کی سب سے بڑی بیٹیوں کے شوہر تھے۔ جب وہ مہارت دکھانے لگے تو بڑی بہنوں نے فخر سے کہا، دیکھو ہمارے شوہر شیر کی طرح ہیں، دیکھو وہ اپنے گھٹنے کس خوبصورتی سے پھینک رہے ہیں، تمہارا گھوڑا شوہر کہاں ہے؟ اس بات پر گھوڑے نے خود کو ہلایا اور انسانی شکل اختیار کی۔ آدمی گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی بیوی سے التجا کی کہ اس کی شناخت کسی کو نہ بتائے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے راز کسی کو نہ بتاؤ۔ پھر وہ لڑائی میں کودا، تمام مخالفین کو ہرا دیا۔ وہ اپنے سسرال کے بھائیوں کو گھوڑے سے اتار دیتا اور وہ غائب ہو جاتا جیسے وہ کبھی وہاں نہ تھا۔ ٹورنامنٹ اگلے دن بھی جاری رہا اور بڑی بہنوں نے سب سے چھوٹی بہن کو حقارت اور طنز سے دیکھا، لیکن پھر وہ نامعلوم ہیرو پھر ظاہر ہوا۔ اس نے تمام مخالفین کو ہرا دیا اور غائب ہو گیا۔ تیسرے دن گھوڑے نے اپنی بیوی سے کہا، اگر کبھی میں خطرے میں پڑ جاؤں یا تمہیں میری مدد چاہیے ہو تو یہ 3 بال جلا دینا اور میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، چاہے میں کہیں بھی کتنا بھی دور کیوں نہ ہوں۔ پھر وہ ٹورنامنٹ گیا اور اپنے سسرال کے بھائیوں سے دوبارہ لڑا۔ اس کی بہادری نے سب کو حیران کر دیا، حتیٰ کہ اس کی ساس اور بہنوں نے بھی خود کو تعریف کرنے سے نہ روکا۔ لیکن طنزیہ لہجے میں دیکھو یہ نائٹس کھیلنا جانتے ہیں، تمہارا گھوڑا شوہر کہاں ہے؟ غریب لڑکی مزید خاموش نہ رہ سکی اور بتا دیا کہ وہ خوبصورت اور بہادر نائٹ اس کا شوہر تھا۔ جب وہ اسے دکھانے کے لیے مڑی تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی کچھ نہ بتانے کا حکم دیا تھا۔ پچھتاوے سے بھر گئی۔ اس نے بے صبری سے اس کے اسٹیبل واپس آنے کا انتظار کیا، لیکن بیکار۔
نہ گھوڑا آیا، نہ آدمی، نہ گلاب، نہ باغ۔ ہائے میری بری قسمت، وہ روتے ہوئے بولی، میں نے اپنے شوہر پر خیانت کی، میں نے وعدہ توڑا اور یہی سزا ملی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ صبح وہ اپنے والد بادشاہ کے پاس گئی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں سے سب کچھ بتا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ دنیا کے آخری کنارے تک جا کر اپنے شوہر کی تلاش کرے گی۔ اس کے والد نے اسے منانے کی بے حد کوشش کی لیکن تمام دلائل ناکام رہے۔ اداس ہو کر وہ سفر پر نکل پڑی اور اتنا چلتی رہی کہ آخر کار ایک پہاڑ کی چوٹی میں تھک کر بیٹھ گئی۔ یہاں اسے 3 بال یاد آئے۔ اس نے ایک بال نکالا اور اسے جلا دیا۔ اگلے لمحے اس کا شوہر وہاں کھڑا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ دونوں بے خوشی سے تقریباً بے ساختہ ہو گئے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، نوجوان نے نرم لہجے میں کہا، ہمارا راز کسی کو نہ بتانا، اگر میری ماں ہمیں یہاں دیکھ لے گی تو فوراً ہمیں الگ کر دے گی۔ یہ پہاڑ ہماری رہائش گاہ ہے، میری ماں جلد یہاں آئے گی اور اگر اس کی نظر ہم پر پڑ گئی تو دوبارہ ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہو۔ غریب لڑکی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی اور سوچ کر اداس ہوئی کہ جیسے ہی اسے شوہر مل گیا ہے اب وہ پھر دوبارہ اسے کھو دے گی۔ چڑیل کے بیٹے کو اس پر رحم آیا۔ اس نے ایک ہلکی سی مار ماری اور اسے سیب میں بدل دیا جو اس نے ایک شیلف پر رکھ دیا۔ اتنے میں جادوگرنی پہاڑ سے زور زور سے بولتے ہوئے نیچے اتری۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بیٹے نے انکار کر دیا لیکن وہ یقین نہ کر سکی۔ بالآخر نوجوان نے کہا، اگر تم قسم کھاؤ کہ اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گی تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں نے کیا چھپایا ہے۔ تب جادوگرنی نے قسم کھائی تو نوجوان نے سیب کو ہلکا سا چھوا اور وہ ایک خوبصورت لڑکی بن گئی جو کہ پرنسس ہبا تھی۔ یہ میری بیوی ہے، نوجوان نے کہا۔ بوڑھی جادوگرنی خاموش ہو گئی۔ اس نے پرنسس ہبا کو کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے پرنسس کو کچھ آسان کام سونپے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ شوہر اور بیوی کچھ دنوں تک پرامن زندگی گزارے، لیکن بوڑھی جادوگرنی صرف اپنے بیٹے کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنی بہو پر انتقام لے سکے۔ بالآخر اسے موقع مل گیا۔ اس نے لڑکی کو کہا، جھاڑو دو اور نہ دو، حکم دیا اور چلی گئی۔ پرنسس ہبا الجھ گئی کہ یہ کیا جھاڑو دینا ہے اور کیا نہیں۔ اسے بالوں کا یاد آیا۔ اس نے ایک بال نکالا اور اسے جلا دیا۔ اس کا شوہر فوراً ظاہر ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ پرنسس ہبا نے اسے وضاحت دی کہ نوجوان نے وضاحت کی کہ کمرے کو جھاڑنا ہے اور صحن کو نہیں جھاڑنا۔ لڑکی نے ویسے ہی کیا، کام مکمل ہو گیا۔ شام کو جادوگرنی آئی اور پوچھا کہ کام ہوا یا نہیں۔ میں نے جھاڑا اور نہ جھاڑا، بہو نے جواب دیا۔ بوڑھی عورت غصے سے چلائی، تم بہت چالاک ہو، یہ تمہارا اپنا کام نہیں بلکہ میرے بیٹے نے تمہیں سکھایا ہے۔ اگلے دن جادوگرنی پھر آئی اور لڑکی کو 3 کٹورے دیے اور حکم دیا انہیں اپنے آنسوؤں سے بھر دو۔ لڑکی آنسوؤں سے بھرو۔ لڑکی مسلسل روتی رہی لیکن ایک کٹورا بھی نہ بھر سکی۔ مجبوری میں اس نے تیسرا بال جلا دیا۔ اس کا شوہر فوراً ظاہر ہوا اور اسے مشورہ دیا کہ کٹوروں کو پانی سے بھرو اور اس میں نمک ڈال دو۔ لڑکی نے اس کے مشورے کو مانا اور کٹوروں کو پانی سے بھر دیا اور اس میں نمک ملا دیا۔ جب رات کو جادوگرنی واپس آئی تو اس نے 3 کٹورے بھرے ہوئے اس کے سامنے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت چلائی، تم بہت چالاک ہو، یہ تمہارا اپنا کام نہیں بلکہ تم میرے بیٹے دوبارہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، کل تم پنیر بناؤ گی۔ اگلے دن اس نے اپنی بہو کو حکم دیا کہ پنیر بناؤ، لیکن لڑکی نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن اسے کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی جس سے پنیر بنایا جا سکتا۔ اب وہ کسی سے مدد کی امید نہ رکھ سکی کیونکہ اس کا شوہر گھر سے باہر تھا اور تمام 3 جادوئی بال اس نے جلا دیے تھے۔
لیکن نوجوان نے اپنی ماں کے ارادوں پر شک کرتے ہوئے اچانک واپس آ گیا اور اپنی بیوی کی اس حالت دیکھ کر اس نے فوراً کہا، ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے، میری ماں تمہیں تباہ کرنے تک نہیں رہے گی۔ اس نے کہا، چلو بھاگیں۔ اس طرح وہ دونوں دنیا کی راہوں پر نکل پڑے۔ شام کو جادوگرنی گھر واپس میرا آئی اور بیٹا دیکھا کہ اس کی بہو مجھے اور بیٹا چھوڑ کر غائب ہیں۔ چلا گیا۔ بدقسمتی سے مجھے چھوڑ گئے، وہ چیخ کر بولی، تم مجھے چھوڑ گئے۔ اس نے اپنی جادوگرنی بہنوں کو بلایا تاکہ بھاگنے والوں کا پیچھا کریں۔ دوسری جادوگرنی سفید شیر کی پیٹھ پر بیٹھ کر روشنی کی طرف دوڑنے لگی، لیکن دیو کا بیٹا اپنی بیوی کو ایک ہلکی سی دھکا دیا اور اسے تیرتی ہوئی حمام میں بدل دیا۔ وہ خود حمام کا اٹینڈنٹ بن گیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جادوگرنی شیر سے نیچے اتری اور بولی، کیا تم نے کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکی یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھے ہیں؟ میں بس گرم ہو رہا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ جادوگرنی مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ جب اس نے جا کر اپنی بہن کو بتایا تو وہ چلا کر بولی، تم بے وقوف ہو، وہی میرا بیٹا اور بہو تھے۔ اب کہ اس نے اپنی دوسری بہن جادوگرنی کو بھیجا، دوسری دفعہ شہزادے نے اپنی بیوی کو دھکا دیا تو وہ ایک چشمہ بن گئی۔ شہزادہ سراہی لے کر اس میں سے پانی بھرنے لگا۔ جادوگرنی آئی اور پوچھا، کیا تم نے یہاں لڑکی اور لڑکے کو دیکھا ہے؟ تو نوجوان بولا، میں تو بس یہاں پہ پانی بھر رہا ہوں، چشمے کا پانی بہت اچھا ہے۔ جادوگرنی واپس چلی گئی اور اپنی بہن کو جا کر بتایا۔ جادوگرنی چیخی اور بولی، تم دونوں پاگل ہو، مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ اب کے نوجوان نے پرنسس ہبا کو ہاتھ لگایا اور وہ ایک درخت بن گئی۔ نوجوان خود سانپ بن کر اس کے ارد گرد لپٹ گیا۔ تب اس کی ماں آئی اور بولی کہ مجھے معلوم ہے یہ تم دونوں ہی ہو۔ جادوگرنی گرج کر بولی، اے درخت، میں جانتی ہوں تم دونوں یہی ہو، مجھے کم از کم اپنے بیٹے کی بیوی کی چھوٹی انگلی دکھا دو۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ یہی وہ وقت ہے اپنی ماں سے جان چھڑوانے کا۔ اس نے پرنسس ہبا کی چھوٹی سی انگلی آگے کی۔ جادوگرنی نے فوراً وہ چھوٹی انگلی کھا لی اور غائب ہو گئی۔ شہزادے نے ایک ہلکی سی ضرب لگائی، درخت دوبارہ انسانی شکل یعنی پرنسس ہبا میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی مکمل ٹھیک ہو گئی اور کوئی تکلیف نہ رہی۔ اب وہ دونوں آزاد تھے، جادو ٹوٹ چکا تھا، جادوگرنیاں ہار گئی تھیں۔ وہ دونوں خوشی خوشی بادشاہ کے محل واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ انہوں نے بہت دھوم دھام سے دوبارہ شادی کی تقریب منعقد کی۔ پورا بادشاہ جشن میں تبدیل ہوا۔ شہزادی اور شہزادہ خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ ان کی محبت اور بہادری کی وجہ سے جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔